السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ شام ڈھل کر اب اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن شنگھائی کے اس خوبصورت ہوٹل میں تو جیسے دن کا سما تھا۔ انر مینگولیا کے لان کے فرش پر موجود سب گھاس کسی قالین کی طرح معلوم ہوتی تھی، اور لان کے وسط میں موجود سوئمنگ پول اس بیش قیمت ہوٹل کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ یہ لان گولائی کی صورت میں تھا، جس کے چاروں اطراف خوبصورت چمکتی عمارتیں گھومتی تھیں۔ ہاروی پروڈکشن کی اس شاندار سنہری جوبلی کی تقریب میں ہالی ووڈ کے علاوہ بہت سے چینی فلم سٹار اور فلم بینی سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ شامل تھے۔ اسٹیفن کیلون آج ڈورانگ کی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھنے چین پہنچے ہوئے تھے۔ دیزا زیب بیش قیمت جدید لباس اور میک اپ سے اٹے چمکتے چہرے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ایک طرف موسیقی کا انتظام تھا اور حسین گلوکارہ اپنی آواز میں چینی زبان کے کسی مشہور گیت کے جلترنگ بجا رہی تھی، جس کی آواز لان کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ سوئمنگ پول سے آگے اوپن بار تھا، جہاں بیش قیمت مشروبات اور شراب کی ہر مہنگی قسم موجود تھی۔ سب لوگ جو دوران کے لیے یہ مکمل منصوبہ بنا چکے تھے، اب منتظر نگاہیں بار بار بیرونی راہداری کی طرف اٹھا رہے تھے۔ لمبی ڈرائیو کی راہداری ایک پڑلانگ پر مشتمل تھی، جو سیدھی لان کی طرف آتی تھی، اور پھر جیسے ہی دوران کی آمد ہوئی، بہت سے چہروں پر موجود آنکھیں چمکی تھیں اور لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ ہلکے گرے رنگ کے ولیم وسباک پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے سیٹ کیے نکھرے روپ میں وہ آج باقی دنوں کی نسبت مختلف مگر تباہ کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر بلاک کی سختی اور سنجیدگی تھی۔ متوازن ٹک بھرتا انل کے ہمراہ لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کا چہرہ اس کی نسبت تھوڑی اضطرابی کا غماز تھا۔ وہ مکمل طور پر چاقو چوبند تھا۔ لان کے وسط میں کھڑے بروس اور ہاروی نے ایک ساتھ گہری سانس باہر انڈیلتے سینہ چوڑا کیا تھا۔ وہ آ گیا جس کا تھا انتظار۔ بروس نے آہستگی سے ہاروی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سرگوشی کی تھی، بہت احتیاط سے۔ اسے پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے عجیب سا خوف آتا ہے اس سے۔ ہاروی نے بلا جواز ہی ٹائی کی نوٹ درست کرتے اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ پروسٹیٹیوشن فلم بینی اس کا سائیڈ بزنس تھا، جو وہ غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا۔ اسمگل کی ہوئی لڑکیوں سے بنائی گئی ویڈیوز ویب کی ہائی ریٹنگ میں آتی تھیں، اور بروس کا یوں بلیک مارکیٹ سے لڑکی منگوانا اور دورانگ کے پاس بھیجنا، یہ سب عام بات ہونے کے باوجود اس سے خوف تھا۔ یہ خوف شاید دورانگ کی مضبوط کردار کی وجہ سے تھا۔ بروس اس کے خوف پر دانت پیستا ہوا چڑھ کر آگے ہوا۔ تم اس کے چہرے کے رعب سے خائف ہو، جو فقط ڈرامہ ہے اس کا۔ ڈرو مت، کچھ کام یہ کرے گی، اور باقی لیزا۔ اور آج پھر تم دیکھو گے ڈورانگ کی فلم آف رومانس۔ بروس نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کو لبوں کے پاس لا کر چومتے ہوئے کمینگی سے کہا، میں بے تاب ہوں اس فلم کو دیکھنے کے لیے۔ ہاروی نے خود کو ریلیکس ظاہر کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ وہ تمہاری لیزا کہاں رہ گئی ہے؟ پہنچی کہ نہیں؟ ہاروی نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ اوہ، اچھا یاد دلایا تم نے، ابھی فون کرتا ہوں شیون کو۔ بروس نے فوراً بھویں اوپر اٹھائیں اور پھر جیب سے موبائل نکال کر اس پر نگاہیں جما دیں۔ سر اوپر اٹھاؤ۔ لڑکی نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے جوئی کا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا تھا۔ جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھا، جوئی نے سامنے پوری دیوار میں نصب آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ لڑکی نے اس کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ہیئر اسٹائل بنانے کے بعد وہ میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اتنے میک اپ میں وہ حسین تو لگ رہی تھی، لیکن اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ نکلی لمبی پلکیں، جل سے کھینچ کر بالوں کا بنایا گیا جوڑا، اور گہرے میرون رنگ کی میکسی زیب تن کیے، وہ اب خود کو دیکھنے کے بجائے کنکیوں سے سامنے پڑے سامان میں نیل پائلر پر نگاہ جما چکی تھی۔ یہ لمبائی کے رخ بنا ایک کمرہ تھا، جہاں ایک طرح کی پوری دیوار میں شیشہ نصب تھا، اور سامنے بنی شیلف پر ان گنت میک اپ کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر ایک اور لڑکی کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ جگہ اس زندہ لاشوں کے قبرستان سے یکسر مختلف تھی۔ وہاں لڑکیوں کو جانوروں کی طرح پوسیدہ کپڑوں اور 2 وقت کے کھانے پر رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں دنیا کا ہر قیمتی سامان موجود تھا۔ اسے یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا تھا، اور یہاں آ کر آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی۔ غسل، ویکسنگ، میک اپ، سب یہاں موجود لڑکیاں زبردستی کر رہی تھیں۔ پہل اس کی مزاحمت پر انہوں نے کوڑے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ بڑے ڈیل ڈول کی لڑکیاں مردوں سے کم ظالم نہیں تھیں۔ بات بات پر اتنی سختی سے چہرہ ہاتھوں میں دبوچ رہی تھیں کہ جوئی ہاتھ بندھے ہونے کے باوجود تڑپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
میک اپ سے پہلے کپڑے پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ اب تو وہ تب سے چپ چاپ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سامنے بکھری ہوئی چیزوں میں بڑا نیل فائلر بار بار اس کی اٹھتی نگاہوں کی زد میں تھا۔ جو لڑکی اسے تیار کر رہی تھی متواتر دوسری لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ وہ دونوں چینی زبان میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہوئے ان دونوں کو تیار کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر موجود لڑکی اس کی طرح سہمی ہوئی نہیں تھی۔ وہ پراعتماد انداز میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کو تیار کرنے والی لڑکی اب بار بار کچھ اٹھانے کی خاطر دوسری طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر موجود لڑکی اب مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ کھڑی ہو کر خود کو جانچ رہی تھی۔ سنہری رنگ کے نی برہنہ لباس میں وہ خوبصورت لڑکی ہوشربا لگ رہی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے، لڑکی نے خود پر اچٹتی نگاہ ڈالے خود کو تیار کرنے والی لڑکی سے کہا۔ اس لڑکی نے سر ہلا دیا اور اس کے ہمراہ ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ جوئی نے پھر سے نیل فائلر پر نگاہ جما دی۔ جیسے ہی اس کو تیار کرنے والی لڑکی کچھ اٹھانے کی خاطر ایک طرف ہوئی، جوئی نے لپک کر نیل فائلر اٹھایا اور جیل لگے بالوں کے جوڑے کے اندر نیل فائلر کو کچھ اس طرح پھنسایا کہ وہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ بمشکل اپنی اٹکی سانس بحال کی۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا۔ چائنیز لڑکا ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا اور ایک جھٹکے سے جوئی کا گلا دبوچ لیا تھا اور پھر اس کے بالوں میں سے نیل فائلر نکالتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ یہ بات کیسے فراموش کر گئی کہ تمنا نے اسے بتایا تھا وہ لڑکی پر پوری نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ لی تاؤ کا گھر نہیں تھا جہاں وہ کھانے والا پوک چھپا لیتی۔ ہوٹل میں بار بار فون آ رہا ہے۔ شیون سرغصے میں ہے۔ چائنیز لڑکا اب اس کو تیار کرنے والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ تیار، بالکل تیار ہے۔ اٹھو جاؤ۔ لڑکی نے اس لڑکے کی بات کا جواب دینے کے بعد گور کر جوئی کو حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نشست سے اٹھتی، لڑکا آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ ہاتھوں کو باندھ کر آنکھوں میں پٹی باندھی اور بازو تھامے کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل دیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ایک گاڑی کی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ شاید ڈرائیونگ نشست پر موجود لڑکا دوسرے سے سوال کر رہا تھا۔ مینگولے؟ دوسرے لڑکے کی آواز ابھری تھی۔ صبح کے 7 بجے ہی ملک ہاؤس میں تو جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ لاؤنج سے ابھرتی آوازیں، ان کا شور باہر لان میں بھی سنائی دے رہا تھا۔ دوران کا یوں مدرسے میں قاری پر حملہ کرنے کے بعد گھر میں بھاگ کر آنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ملک ہاؤس کے سارے مکین لاؤنج میں جمع تھے۔ دستگیر بیگم چشمے کی اور سے خونخوار نگاہیں دوران پر جمائے پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ پلنگ کے ایک کونے پر یاور دوران کو اپنے ساتھ کھڑا کیے ہوئے تھا اور پاس پڑی کرسی پر اسفند ملک پریشان حال بیٹھے تھے۔ عصمت، روبی، طلعت، سونی، برہان اور فائقہ لاؤنج میں ایک قطار کی صورت کھڑے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں حیرت تھی تو کسی کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر نفرت کی آمیزش سب میں گھلی ملی تھی۔ دیکھا، بھاگ آیا نا مدرسے سے، میں کہتی ہوں یہ گندا خون اور برداشت سے باہر ہے میرے۔ دستگیر بیگم نے ناک بسورے اونچی آواز میں حکم دیا۔ چہرے پر ان گنت نفرت اور حقارت موجود تھی۔ ان کا خون کھول رہا تھا۔ بس میں نہیں تھا کہ یاور کے ہاتھوں سے کھینچ کر دوران کی درگت بنا دیں۔ صرف بھاگ کر نہیں آیا اماں، وہ جو حال کیا ہے نا اس نے مولوی کا، وہ کیس کر دے گا ہم پر، ہسپتال پڑا ہے بیچارہ۔ روبی نے تنخ مزاجی سے ہاتھ ہوا میں نچاتے معلومات دی تھی۔ دوران گردن جھکائے ضبط کے عالم میں کھڑا تھا۔ اسفند ملک نے ایک غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اے بھائی، ہم پر کاہے کہ اس ناز پیٹے پر کریں کیس، جیل ہو جائے ہماری بلا سے اس شیطان مردود کو۔ دستگیر بیگم نے تسبیح والا ہاتھ اونچا کرتے بددعا دی۔ اماں، خدا کا واسطہ ہے آپ چپ کریں، مجھے پوچھنے تو دیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یاور نے گردن گھمائے دستگیر بیگم سے التجا کی۔ چہرہ دوران کی طرف گھمایا اور سر کو ہلکا سا جھکا کر دوران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارے کیوں کیا؟ ابھی بھی تجھے نہیں پتا چلا؟ قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتا یہ یہودی کہیں کا، منوس مارا۔ دستگیر بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے سخت آواز میں کہا۔ اسمند، جو تب سے سر جھکائے ہوئے تھا، ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور دستگیر بیگم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دستگیر بیگم نے منہ بسورا اور سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر نیچے کیا۔ دوران، میری طرف دیکھو۔ ہاں بولو، کیوں کیا ایسا؟ کیا قاری مارتا تھا تمہیں؟ یاور نے دوران کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر وہی سوال دہرایا۔ ارے تو کیا ہوا اگر مارتا تھا؟ قرآن یاد کروانے کو تو سب استاد مارتے ہیں، تو کیا بچے ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں؟ اب تو مجھے اس سے خوف آنے لگا ہے۔ دستگیر بیگم کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ یاور نے دستگیر بیگم سے لاپرواہی برتتے ہوئے دوران کے چہرے کو پھر سے اوپر کیا۔ دوران، میری طرف دیکھو بیٹا، تم نے یہ بہت غلط کیا۔
تمہیں معلوم بھی ہے ہم لوگ کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں؟ کاری ہسپتال پہنچ گیا ہے، یاور نے حد درجہ تحمل سے کہا۔ دوران خاموش کھڑا بس یاور کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یاور کے دماغ میں اس کے لیے فکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسا ہی کچھ حال پیچھے کرسی پر بیٹھے اسفند ملک کا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں موجود ہر نفس کے دل اور دماغ میں اس کے اس عمل پر غصہ اور نفرت تھی۔ بولو دوران کچھ؟ یاور نے اسے ہلاتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ وہ دوران کو دونوں کندھوں سے تھامے اپنے بالکل سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ منہ سے کچھ پھوٹو گے؟ عذاب کہیں کا، بس گھورتا ہے اور مارتا ہے۔ عصمت نے ناک چڑھا کر پوری گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے قرآن نہیں پڑھنا، سپاٹ لہجے میں اس نے مختصر جواب دیا۔ لو سن لو بس، روبی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ رک کمبخت مارے، تیرے تو اچھے بھی پڑھیں گے۔ دستگیر بیگم نے اچک کر پاس پڑی چھڑی اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ دوران کے پشت پر چھڑی کی ضرب لگا دی، یاور ایک دم سے دوران کو لے کر دور ہوا تھا۔ اماں بس، یاور نے ہاتھ کھڑے کیے، اونچی آواز میں روکا۔ دوران کو ایک جھٹکے سے اپنے پیچھے کیا، جو اسی طرح بت بنا کھڑا رہا۔ یاور دوران کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسی کا سر چڑھایا ہے اور کچھ نہیں۔ روبی نے ناک چڑھا کر سارا الزام یاور پر دھر دیا۔ سب کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ موسیقی کے مدھر سے جل ترنگ میں گولے کے اس رنگین ماحول کو فسوں زدہ بنا رہے تھے۔ خفیف سے کہکے اور مشروب اور شراب باتوں کی مختلف زبانوں میں بعض گشت ارد گرد سے ابھر رہی تھی۔ مختلف صحافی اور کیمرہ مین ارد گرد کے بہت سے مناظر قید کر رہے تھے۔ گلاسوں کے بجنے کی آوازیں اس کشادہ لان کے ہر کونے سے ابھر رہی تھیں۔ دوران کے یہاں پہنچتے ہی روز چوکنا ہو چکا تھا۔ ہاروی سب اس پر چھوڑ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ دوران کی لائف ویڈیو ایک ساتھ بہت جگہ چلانے کا ایک مضبوط منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ روز کو اب دوران کو مشروب پلانا تھا۔ بار کے کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائے وہ کنکیوں سے لان کے کونے میں کھڑے دوران اور انل کو جانچ رہا تھا، جو باتوں میں مگن تھا۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا تھا۔ کاؤنٹر پر اس کی انگلیوں کے پور دھیرے دھیرے بج رہے تھے، جن میں اس کھیل کے شروعات میں ہی فتح یابی جیسا رقص تھا۔ سر سافٹ ڈرنک؟ کاؤنٹر کے دوسری طرف موجود لڑکے نے مشروب کے 2 گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر آہستگی سے آگے سرکائے تھے۔ گلاسوں میں شربتی رنگ کا مشروب گلاس کے کناروں سے ٹکرا کر لہریں بنا رہا تھا۔ بروس نے ایک زہریلی مسکان لبوں پر سجائی، ہاتھ اوپر اٹھایا اور مٹھی میں دبائی 2 گولیاں انگلیوں کی آہستگی سے کھولتے دائیں گلاس میں گرا دی تھیں۔ گلاس کو بڑی نرماہٹ کے ساتھ اٹھایا اور دھیرے سے ہوا میں دائرہ بناتے ہوئے گھمایا۔ گولیوں کے گرتے ہی مشروب میں ابال آیا تھا اور پھر بلبلوں کی صورت بیٹھنے لگا۔ گولیوں کو مشروب میں گھلنے میں چند سیکنڈ لگے تھے اور اس کے بعد دونوں گلاسوں میں مشروب ایک جیسا دکھائی دینے لگا۔ بروس نے ہاتھ کے اشارے سے خالی ٹرے تھامے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو "ہے کم" بلایا تھا۔ ویٹر مؤدب انداز میں ٹرے تھامے پاس آیا۔ بروس نے دونوں گلاسوں کو بہت احتیاط سے سی ترتیب کے ساتھ ٹرے میں سجایا۔ سر کو ہلکا سا خم دے کر لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ویٹر اور ٹرے میں سجے مشروب کے 2 گلاس سمیت دوران کے سامنے تھا۔ نظر بھر کر اس کے خوبرو سراپے کو دیکھا۔ بالوں کو سلیقے سے جل سے پیچھے کے رخ سیٹ کیے وہ آج مختلف مگر سحر کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ بروس نے خوشگوار لہجے میں ہاتھ آگے بڑھاتے خیر مقدم "ہے دوراں" کیا تھا۔ دوران نے ایک لمحے کو اس کے بڑے ہاتھ اور خوشگوار انداز کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جیب میں ڈالا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ وہ تو بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے وہ چمکتی آنکھیں دوران کی گہری آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ چہکتے ہوئے چوٹی محبت جگائی۔ بہت دیر سے آئے، آنکھیں منتظر تھی تمہاری، ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ میں وقت پر پہنچنے کا عادی ہوں، آپ نے انتظار وقت سے پہلے ہی شروع کر دیا۔ لبوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی جو دوسروں کی سوچ کو جانچ کر سچ ثابت ہونے پر مزین ہوتی۔ بروس خجل ہو کر پھر آدھے جسم کو ہلکا سا خم دیے پاس کھڑے ویٹر کی طرف مڑا۔ وہ جانتا تھا دوران کے گلاس کو وہ ٹرے کے وسط میں اور انل کے گلاس کو کنارے پر رکھ کر لایا تھا۔ اس نے اسی ترتیب کو ذہن نشین رکھتے دوران کے گلاس کو اٹھایا۔ سافٹ ڈرنک؟ بروس نے مسکراتے ہوئے گلاس دوران کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دوران نے ایک لمحے کو گلاس پر نگاہیں جمائی تھیں، پھر پر اعتماد انداز میں گلاس تھام لیا تھا۔ بروس اب انل کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ انل نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ہلکی سی جنبش کی اور موبائل جیب میں رکھا۔
जानदार मुस्कुराहट सजाए ब्रूस के हाथ से ग्लास थाम लिया था। 1-2 सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद ही वहाँ मौजूद नफूस के दरमियान मोबाइल फ़ोन रिंग गूंज उठी थी। दुरान ने लबों के करीब किए हुए ग्लास को नीचे किया। जेब में हाथ डालकर मोबाइल बज रहा था और फिर ऊपर इनल का नंबर चमक रहा था। दाएं हाथ में थामा ग्लास इनल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही ग्लास इनल के हाथ में मुंतकिल हुआ, उसी लम्हे ब्रूस की निगाहें उसकी थमी सांसों के साथ ग्लास पर जमी थीं। दुरान मोबाइल कान से लगा चुका था। इनल के दोनों हाथों में अब मशरूब से भरे एक जैसे ग्लास मौजूद थे। दुरान का ग्लास वो बाएं हाथ में थामे हुए था। वो दुरान के घूंट भरने से पहले तक यहाँ से जाने वाला नहीं था। ये वो बखूबी जानता था। मसरूफ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाए वो चंद कदम आगे बढ़ा। हेलो। ब्रूस कनखियों से जांचती निगाह इनल के बाएं हाथ पर रखे अभी भी वहीं खड़ा था। इनल ने गहरी निगाहों से ब्रूस की तरफ देखा। जहन में दुरान की आवाज़ गूंज रही थी। तुम मुझे कॉल करोगे, मैं तुम्हें अपना ग्लास पकड़ाऊंगा। वो उसके कहने के मुताबिक ग्लास थाम चुका था। जहन में उसकी अगली हिदायत गूंजी। वो मेरे ग्लास पर नज़र रखेगा, इसीलिए जिस वक्त मैं पलटूंगा तुम्हें पूरा कवर करूंगा और तुम्हारे वाला ग्लास पकड़ते ही 1 सेकंड से पहले तुम मेरा ग्लास दूसरे हाथ में मुंतकिल करोगे। दुरान की दी हुई हिदायत वो जहन में दोहरा रहा था और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। ब्रूस वहाँ से जाने के बजाय वहीं उसके हाथों पर निगाह जमाए खड़ा था। दुरान फ़ोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए पलटा और उसकी तरफ बढ़ा। अब 1 सेकंड में उन्हें इस सब पर अमल करना था। जैसे ही दुरान ने उसके बिल्कुल सामने आकर उसके ग्लास को थामा, इनल ने इतनी ही तेज़ी से उसके वाले ग्लास को दाएं हाथ में मुंतकिल किया। दुरान के पलटते ही ब्रूस की निगाह इनल के हाथों पर गई थी और फिर उसकी अटकी सांस बहाल हुई। दुरान ने दुरुस्त ग्लास ही वापस पकड़ा था। दुरान ने ग्लास थामते हुए लबों से लगा लिया था। उसके घूंट भरते ही ब्रूस के चेहरे पर फतह जैसे आसार थे। ब्रूस का मकसद पूरा हो चुका था। उसका अब यहाँ खड़े रहना बेकार था। वो चंद इधर उधर की बातों के बाद दोनों को पार्टी से लुत्फानंदोज होने का कहता वहाँ से जा चुका था। उसके जाते ही इनल दुरान के करीब हुआ, जो बड़े मज़े से मशरूब के घूंट भर रहा था। मुझे इनकी समझ आती है। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हारा ये भरम ख़त्म करना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में सबसे मुनफरिद बनाता है। लेकिन तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मेरी समझ से बाहर है। इनल इस वक्त भी उसके फैसले को लेकर नाला था। दुरान ने उसकी बात पर निगाह सामने जमाई, जहाँ स्विमिंग पूल के पानी में रोशनियों से जगमगाती इमारत का झलमला रहा था। मुझे खुद नहीं पता। मेरा दिल भी कह रहा है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने दिमाग के काबू में हूँ, जो कह रहा है मुझे ये करना है। दुरान ने साकिन निगाहें धीरे से लहरें बनाते अक्स पर जमा कर जवाब दिया। इनल ने गहरी निगाह उस पर डाली। वो मुतवातिर मशरूब के घूंट भरता जा रहा था। इनल को भी मशरूब पीना था। वो लोग दुरान को जांच रहे होंगे, इसीलिए उनकी छोटी सी गलती भी उनको मशकूक बना सकती थी। मैं तो समझ जाऊं, फिर ये मामला इतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। इनल ने एक हाथ हवा में हाथ उठाते तासुब जाहिर किया था। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। इनल ने मशरूब का घूंट भरा। अब कमरे में उस लड़की के आने के बाद क्या करोगे तुम? पुरसोच लहजे में जवाब दिया। जो उन्होंने सोचा उसका उलट करूंगा। मुझे पता है मेरी ये वीडियो लाइव चलेगी। और ग्लास में मौजूद मशरूब एक ही सांस में अपने अंदर उंडेल लिया था। गाड़ी हल्की सी चरचराहट के बाद रुकी थी। वो गाड़ी की पिछली निसिर्स पर बैठी अब पागलों की तरह गर्दन इर्द गिर्द घुमा रही थी, जबकि स्याह पट्टी आंखों पर बंधी होने के बायस गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों पर बंधी ये पट्टी मुख्तलिफ मकामात पर उतारी गई थी, लेकिन इस वक्त उसके साथ एक लड़का कमर पर पिस्टल रखकर बैठ जाता था। पता नहीं कितने घंटों की मुसाफत के बाद वो अब कहीं पहुंचे थे। खौफ से दिल लरज रहा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगी और यहाँ उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। जहन खौफ के ज़ेरे असर मफलूज हो रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी और फिर किसी ने उसे बाजू से खींचते गाड़ी से उतारा था। गाड़ी से उतरने के बाद उसकी आंखों से पट्टी को फिर से हटा दिया गया था। अचानक से तेज़ रोशनियों ने आंखों को चुंधिया दिया था। वो भारी नकली पलकों और मेकअप से अटी आंखों को जोर से मीच चुकी थी। गाड़ी से उतरने वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का अब उसके हाथ खोल रहा था, जबकि दूसरा उसको पिस्टल दिखाते खबरदार कर रहा था। जोई ने एक उचटती निगाह शानदार इमारत पर घुमाई, जिसकी राहदारी पर अब वो दोनों लड़कों के हमरा उनके दरमियान में चल रही थी। ऊंची हील और कटदार मैक्सी से बाहर निकलती एक टांग की वजह से उसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पिस्टल दिखाने वाले लड़के ने बड़े अंदाज में उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल कर रखा था।
راہداری سے آگے آتے ہی جیسے اس اندھیری رات میں بھی باہر کا سا سما تھا۔ مینگولے کے وسیع لان کا منظر سہار پھونک رہا تھا۔ وہ کیا کوئی بھی دیکھتے ہی پہچان جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑی تقریب تھی۔ وہ لڑکے اب اس کے ہمراہ چلتے راہداری سے تھوڑا آگے آنے کے بعد رک چکے تھے۔ شاید وہ یہاں کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چند سیکنڈز کے وقفے کے بعد ایک مغربی شخص ان کی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا، اس کی جوئی پر ٹکی آنکھیں سکڑتی جا رہی تھیں۔ وہ پیشانی پر پڑے شکن گہرے ہو رہے تھے۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ شخص اب لال ببو کا چہرہ لیے ان تینوں کے سامنے تھا۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ کون ہے یہ؟ روز غصے میں دانت پیستے ہوئے دونوں لڑکوں پر چڑھ دوڑا تھا۔ برجستہ جواب آیا، وہی لڑکی جو آپ نے منگوائی اور شیون باس نے جس کو یہاں لانے کا کہا۔ وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے جو وہ بآسانی سمجھ رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی اور کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی تھی، اسی لیے سامنے کھڑا آدمی اب دونوں لڑکوں پر بھڑک رہا تھا۔ بے ساختہ بروس کا ہاتھ اپنی پیشانی کو پیٹ گیا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں ہے ایم کو، میں نے لیسا کا کہا تھا۔ دونوں لڑکے اب بھونکوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، جبکہ بروس اب غصے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ تیزی سے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں نچانے کے بعد وہ موبائل کو کان سے لگائے غصے میں اب دوسری طرف موجود نفس کے فون اٹھانے کا منتظر تھا۔ اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ دوسری طرف سے جس نے بھی فون اٹھایا تھا اس پر سخت لہجے میں برس پڑا، یہ کس کو بھیج دیا ہے؟ لیسا کہاں ہے؟ شیون نے حیرت کا اظہار کیا، مطلب لیسا ہی بھجوائی ہے؟ بروس کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یہ لیسا نہیں ہے، کس کو اٹھا کر بھیج دیا ہے؟ سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ اے نام کیا ہے تمہارا؟ بروس نے فون کو کان سے ہٹائے کرخت لہجے میں جوئی سے پوچھا۔ جوئی جو کان کھڑے کیے اس کی باتیں سمجھ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر تینوں کی طرف دیکھا، گھٹی سی آواز میں اپنا نام بتایا، جوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیون کو کچھ سمجھاتا، وہ خود ہی سمجھ گیا کہ لیسا کی جگہ وہ نئی لڑکی مینگولے پہنچ گئی ہے۔ شیون کی پریشان کن آواز ابھری تھی، لگتا ہے لڑکیاں ایکسچینج ہو گئی ہیں۔ اوہ، بروس نے چبا چبا کر غصے میں کہا، مجھے لیسا ہی چاہیے۔ دیکھو بروس، یہ ممکن نہیں اب۔ لیسا 2 گھنٹے پہلے اس لڑکی کی جگہ دوسرے ہوٹل پہنچ چکی ہے اور کلائنٹ کی کال بھی آ چکی ہے مجھے۔ بروس کی آواز مزید اونچی ہوئی، تو میں کیا کروں اب؟ میرا کیا؟ ہاں؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اب کچھ ہو تو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تم اس لڑکی سے ہی کام چلاؤ، ایک دم فریش۔ بروس نے فون کو کان سے دور کیا، چیخ کر اس کی بات کو کاٹتے ہی فون بھی کاٹ دیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ ایک ایبرو چڑھائے جانتی نگاہ جوئی پر ڈالی۔ شیون کی بات غلط نہیں تھی۔ میرون گاؤن میں ملبوس سامنے کھڑی یہ لڑکی لیسا کی طرح حسین و جمیل تو نہیں تھی، مگر بلا کی پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی سیاہ بڑی آنکھیں اس کے عام سے نقوش پر بھاری تھیں۔ قد متوازن ہونے کے باوجود جسامت کا سڈول پن اسے منفرد بنا رہا تھا۔ بروس نے گہری سانس باہر انڈیلی، خونخوار نگاہوں سے لڑکوں کو گھورا، اسے فی الحال میرے کمرے میں لے کر چلو، پھر بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کرتے حکم صادر کیا اور آگے چل پڑا تھا۔ دونوں لڑکے جوئی کے ہمراہ اس کی تقلید کر رہے تھے۔ جوئی بے بسی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور اب یہ بھیڑیے اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والے تھے۔ یہ خوف ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج پورے جوبن میں آسمان پر چمک رہا تھا۔ تیز شعاعیں کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ ایلیمنٹری بوائز اسکول کی اس سرخ اور سفید عمارت میں اس وقت لڑکوں کا بے ہنگم شور گونج رہا تھا۔ یہ شاید اسکول کی ریسیس کا وقت تھا۔ ان گنت ایک ہی قطار میں بنے کمروں والے اس اسکول کا یہ چھٹی جماعت کا کمرہ تھا۔ لکڑی کے اوپری پٹے والے لوہے کی ڈیسک افقی قطاروں میں لگے تھے۔ سفید روغن والی دیواروں پر کاغذ کے بنے چارٹ جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں تھے۔ سامنے کی دیوار پر سیاہ بورڈ نصب تھا جس کے نیچے سفید رنگ کے چاک بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت کمرہ جماعت میں ادھم مچا ہوا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو چوک مار رہے تھے اور کچھ ڈیسک کے اوپر بیٹھے ٹفن کھولے کھا رہے تھے۔ ان سب میں وہی تھا جو کتاب کھلے دماغ سے پڑھنے میں مگن تھا۔ یاور ملک کی بدولت وہ پھر سے اسکول میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے برہان اور فائقہ کی طرح کسی انگلش میڈیم نجی اسکول میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ کراچی کا سرکاری اسکول تھا۔ ڈوڈان نے آدھا سال گزرنے کے بعد داخلہ لیا تھا۔ اسے اسکول آتے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا اپنا پڑھتا رہتا۔ کچھ لڑکوں نے پہلے پہل اس کے ساتھ بات چیت کی،
کوشش کی تھی مگر اس کے کم بولنے کے باعث پیچھے ہٹنے لگے۔ لڑکوں کے شور میں اچانک سکوت جماعت کا دروازہ زور سے دیوار میں لگنے کی وجہ سے آیا تھا۔ توصیف تیونی چڑھائے آگے بڑھا۔ وہ ان کی جماعت کا نہ صرف مانیٹر تھا بلکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا اکلوتا ثبوت بھی تھا۔ جماعت کیا، اسکول کے تمام لڑکے اس سے ڈرتے تھے۔ بس یوں سمجھیں کہ اسکول میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ توصیف نے غصے سے درمیانی قطار میں موجود تیسرے ڈیسک پر بیٹھے انل یوسف کو ایک جھٹکے سے گریبان سے تھام لیا تھا۔ روبدار آواز میں وہ انل کو حکم صادر کر رہا تھا۔ کھڑا ہو جا۔ انل نے گھور کر دیکھا مگر اٹھا نہیں۔ توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے ہاتھوں میں بلے اور ہاکی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ شاید اسکول کے میدان میں کھیل رہے تھے اور اب انل کی شکایت ملنے پر یہاں آئے تھے۔ اسکول میں موجود ہر پانی کے کولر کے ساتھ اسٹیل کا ایک عدد گلاس زنجیر سے بندھا گیا تھا، لیکن انل کو عیسائی ہونے کے باعث اس گلاس میں پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ توصیف تیکھی آواز میں دھاڑا، کھڑا ہو، سنا نہیں؟ پوری جماعت کے لڑکے اب سب مصروفیت چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ تھے۔ دران نے کتاب پر سے سر اٹھایا اور ڈیسک پر بیٹھے معصوم صورت لڑکے کو دیکھا جو توصیف کے مقابلے میں ناتواں تھا لیکن وہ اسے دب نہیں پا رہا تھا۔ توصیف نے غصے میں ناک پھلاتے ہوئے پوچھا، کولر کے گلاس میں پھر سے پانی پیا تم نے؟ انل نے برابر تیوری چڑھائی، ہاں پیا، وہ سب کے لیے ہے، وہاں نہیں لکھا کہ صرف مسلمان لڑکے پی سکتے ہیں۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں سمجھا، کتنی دفعہ سمجھایا ہے تجھے، لگتا بات تیری کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے۔ توصیف نے اس کے گریبان پر اپنی گرفت مزید بڑھائی تھی۔ انل کی گریبان چھڑوانے کی ساری کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ توصیف نے ایک جھٹکے سے اسے ڈیسک سے نیچے گرا دیا۔ وہ اب اس کے گریبان کو تھامے باقاعدہ اسے مار رہا تھا۔ پوری جماعت تماشا دیکھ رہی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انل کو چھڑواتے۔ توصیف اسے زمین پر لٹائے مسلسل اس کے چہرے پر مکے جڑ رہا تھا۔ دوران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، کن پٹی کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھیں غصے میں سکڑ گئی تھیں۔ تیز تیز ڈگ بھرتا وہ ایک سیکنڈ میں توصیف کے سر پر کھڑا تھا۔ توصیف نے مکہ جڑنے کے لیے بازو اٹھایا اور اب کی بار بازو نیچے نہیں آیا، ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ غصے سے گردن گھما کر دیکھا۔ دوران پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ دکھنے میں دبلا پتلا تھا لیکن طاقت اتنی تھی کہ توصیف اپنی پوری قوت کے باوجود ہاتھ نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تو کون ہے ابے؟ توصیف نے اڑاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ اب قوت لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لڑکے توصیف کی حالت پر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اس کا گریبان چھوڑ، دوران نے سنجیدگی سے مگر ٹھہرے لہجے میں حکم دیا۔ چلو، ایک اور ٹڈی کو زکام ہو گیا۔ توصیف نے استہزائیہ مسکراہٹ سجاتے تمسخر اڑایا تھا۔ تو بولتا بھی ہے رے، میں تو سمجھا گونگا ہے تو۔ توصیف کے تمسخرانہ انداز پر پوری جماعت میں کہکے گونج اٹھے تھے۔ چپ چاپ جا اور باقی لڑکوں کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ جا، نہیں تو اس سے پہلے تیری کھوپڑی کھول دوں گا۔ توصیف نے بڑے روب سے ناک چڑھاتے کہا۔ دوران نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر دوسری انل کے گریبان پر۔ اگلے ہی لمحے وہ پاس کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے بلہ چھین کر توصیف کے سر پر مار چکا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سرمئی روشنی لائنس ایریا کی تمام عمارتوں کو ہلکی ہلکی سے ہوا سے ٹھنڈک بخشنے لگی تھی۔ چوتھی منزل کے اس فلیٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ مریم کسی پڑوسی کی طرف تھی جو ایک کھیلنے گیا تھا۔ میری کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایسے میں وہ چھوٹے سے کمرے میں موجود بکھرے بال بسے مردہ صورت اور ہلکے زدہ آنکھوں کے ساتھ پلنگ پر اپنے دوپٹے کی تلاش میں تکیہ الٹ پلٹ رہی تھی۔ ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں اداس آنکھوں کے نیچے موجود گالوں پر زردی جھلک رہی تھی۔ گھنگرالے سیاہ بال اوپر کو پھولے ہوا میں دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ اس دن چھت کی ملاقات کے بعد 4 ماہ اور 3 دن گزر گئے تھے۔ دوران اسے پھر کبھی یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ملاقات اس کی پہلی ملاقات تھی لیکن وہ اس کے سحر میں ایسی جکڑ گئی کہ چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا وہ انسان نہیں جنات میں سے تھا اور وہ آصف زدہ ہو گئی تھی۔ دماغ نے دل کی بہت کلاس لی تھی، ہر جتن کر ڈالے، پر وہ ایسا بغاوت پر اترا کہ ہر چیز میں، ہر چہرے میں اس کا عکس تلاشنے لگا تھا۔ دل میں وسوسے گھرنے لگے تھے، کیا پتا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہو۔ اس کی اس آصف زدہ حالت کی اس کے دل کے بعد سنانا کو خبر تھی۔ ہر پل کا ساتھ اور دوستی تھی، اس کی بدلتی حالت کیسے چھپ سکتی تھی؟ اور آج وہ تنگ آ کر انو سے اس کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سنانا کے پوچھنے پر وہ اسے بتا چکی تھی وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے۔ پاگل مت بنو جوئی، رک جاؤ، سمجھی؟
सनाना ने उसके बाजू को पकड़कर पूरी कुव्वत से अपनी जानिब घुमाया। वो जो दुपट्टा उठाकर गले में डालने वाली थी, घूमकर सनाना के रूबरू हुई। अगर रुकूंगी तो पागल हो जाऊंगी, सपाट लहजे में वसूख से कहा। एक मिनट, ये तो सोचो, अन्नू क्या सोचेगा? तुम उस लड़के के बारे में क्यों पूछ रही हो? सनाना ने रसान से समझाया। कह दूंगी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं उसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ, बर्जस्ता जवाब दिया। आहिस्तगी से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और पलंग पर से दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। सनाना ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया, जोई, ये तो जानती हो ना कि वो मुस्लिम है? वो अब अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, निगाहें चुराईं, पलकें फड़फड़ाईं। हाँ, तो मैंने कब कहा वो ईसाई है? नहीं कहा, पर तुम गुनाह कर रही हो, अब्बा को पता चलेगा तो? सनाना तिनक कर फिर से रूबरू हुई। जोई ने अब की बार गुस्से से निगाहें उसकी निगाहों में गाड़ी थी। मतलब क्या? कहना क्या चाह रही हो तुम? गुनाह कैसा? मतलब ये कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी, सनाना ने एक सांस में कहा। सनाना की आंखों में गाड़ी उसकी आंखें फिर से जाविया बदलने लगी थी। सख्त लहजे में फौरन उसकी बात को रद्द किया। नहीं, झुठलाओ मत मुझे, पागल नहीं हूं मैं, बहन हूं तुम्हारी। हर किसी को तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें पढ़ना जानती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो उस लड़के के लिए, और ये पागलपन अब शिद्दत इख्तियार करने वाला है। सनाना दो टोक लहजे में जवाब देने लगी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे उससे मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत यूं नहीं होती। गड़बड़ा कर उसकी बात की नफी की। तो फिर कैसे होती है? तुमसे 2 साल छोटी हूँ, पर बच्ची अब मैं भी नहीं हूँ, 4 माह हो गए हैं। तुम बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हो, सरे शाम बालकोनी के चक्कर, दोपहर को हिना के घर के बिला वजह चक्कर, सुनसान छत पर जाना, और अब क्या करने जा रही हो? अन्नों से उसके बारे में पूछने जा रही हो। सनाना ने पेशानी पर बल डाले उसे आईना दिखाया, जो शायद उसके साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी। सनाना ने गहरी सांस ली, मोहब्बत से उसे करीब किया। जोई, ये खाई है, तुम गिरी नहीं, हवा में हो अभी। पलट आओ, उसे भूल जाओ, वो अजनबी था। एक दिन इत्तेफाक से मुलाकात हुई तुम दोनों की, और बस। सनाना ने रसान से समझाते उसे अब दोनों कंधों से थाम लिया था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती सनाना, मुझे तो अन्नों से बस ये पूछना है कि वो जिंदा है या वो उस दिन छत पर से छलांग लगाने वाला था तो। और अगर। जोई ने सर को झटकते चिढ़कर वजाहत दी थी। और अगर अनु ने कहा कि वो मर। एक जोरदार थप्पड़ सनाना के जुमले को मुकम्मल नहीं कर सका था। जोई उसे थप्पड़ मारने के बाद अब मुजस्सम बनी खड़ी थी, जबकि सनाना गाल पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रही थी। कुछ ही पल खामोशी से गुजर गए और फिर आवाज गूंजी, पुरएतमाद सी, दिलगीर लहजा। वो मर नहीं सकता। वो झटके से पलटी और तेज तेज कदम बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए थे। मैंगोले के लॉन में तकरीब अपने अख्तिताम पर थी। रात के 3 बजे अब लोग थकने और शराब में चूर होकर लड़खड़ाने लगे थे। अधखुली आंखों और डगमगाते कदम अब लॉन को छोड़कर कमरों का और बाहर का रुख कर रहे थे। बत्तियां अब बुझने लगी थीं, लॉन आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा था। मध्यम सी आवाज में बजती मौसीकी अब मौसीकी के आले पर बज रही थी। गुलूकारा जा चुकी थी। ऐसे में मैंगोले की सुनहरी इमारत के एक कोने में शीशे की बनी लिफ्ट मुतवाजिन रफ्तार से ऊपर चढ़ रही थी। लिफ्ट के वस्त में जोई 2 लड़कों के दरमियान खड़ी थी। मैरून गाउन के ऊपर कंधों पर अब स्याह मर्दाना कोट का इजाफा था। 3 घंटे वो एक कमरे में बेमकसद एक सोफे पर बैठी रही थी, और अब जाकर उसे इस कमरे से निकाल कर कहीं ले जाया जा रहा था। शायद ऊपर किसी कमरे में उसके हाथ बंधे हुए थे, जो उस पर दिए हुए स्याह कोट के नीचे छुपे थे। यकीनन उसकी इज्जत का जनाजा निकलने का वक्त करीब था। ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस उखड़ने लगी हो। वो यकटक चंद कदम आगे बढ़ी और चिल्लाने लगी, प्लीज हेल्प मी, लिसन प्लीज। गले से फटी आवाज जैसे बरामद हुई थी, जो फकत इस लिफ्ट के शीशों से टकराकर वापस आ रही थी। मस्त मगन अपनी शानदार गाड़ियों, होटल से बाहर निकलते हंसते मुस्कुराते चेहरे उसकी बेबसी से बेखबर बैठ रहे थे। दिल के धड़कने की रफ्तार खौफ के बाइस तेज तर हो चुकी थी। वो फड़फड़ाने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पंछी जाल में फंसने के बाद फड़फड़ाता है। दोनों लड़के उसे काबू कर रहे थे। एक ने जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगा दी, दूसरा उसके बाल खींचते हुए उसे पिस्टल दिखा रहा था। कितने जालिम थे ये लोग, और वो जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाकर सिर्फ अपने पंख जख्मी कर चुकी थी।
नतीजा कुछ नहीं था, चारों तरफ जाल ही जाल था। लिफ्ट खुल चुकी थी। वो उसे घसीटते हुए अब होटल की गैलरी में से लेकर जा रहे थे, जहाँ बाएं और दाएं कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे बंद थे। तमन्ना के कहे हुए अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। बाज़ औक़ात आदमी एक नहीं होता, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर बल्कि रफ्तारी से सफ़र कर रही थी। वो फटी-फटी आंखों से दोनों लड़कों को देखते हुए कभी टेप से बंद किए मुंह से बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी और कभी बंधे हाथों को खोलने के लिए कलाइयों को घुमा रही थी। हर कोशिश नाकाम थी। वो दलदल में धंसे जा रही थी। तमन्ना कह रही थी वो पहली दफ़ा में इतना बुरा हाल करते हैं कि लड़की जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह मफलूज होकर रह जाती है। जिस्म का रुआं-रुआं खड़ा हो रहा था। जाल में फंसे पंछी को पहले पिंजरे में बंद किया जाता है, फिर उसके पर काट दिए जाते हैं। उसके पर कटने जा रहे थे। मेरे अपनों को मेरी खबर तक ना होगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। शायद ली ताओ को फ़ोन करते होंगे, उससे पूछते होंगे। नहीं, वो नहीं करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। मैं उनके लिए मर ही तो चुकी थी, जो गुनाह मैं कर चुकी थी। उस पर उन्होंने पर्दा डाल दिया था, लेकिन नफ़रत दिल से नहीं निकाली थी। आंखों के सामने कितने ही मनाजिर घूम गए थे। जॉन उसे दुपट्टा दुरुस्त करने का कह रहा था। मरियम उसे रात को बाहर जाने से मना कर रही थी। आमना उसे वज़ू करने का तरीका समझा रही थी। वो वज़ू कर रही थी। वो सलीब को चूम रही थी। वो जयनमाज़ बिछा रही थी। वो हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए उस पर सर टिकाए हुए थी। वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। फटी-फटी आंखों से इर्द-गिर्द देखा। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे उस पर बंद थे। दिल तड़प कर दुआ कर गया, काश कोई दरवाज़ा खुल जाए, जैसे हर दफ़ा हर लम्हा किया करता था। कहाँ ये याद रहा कि वो दुआ ना मांगने का तहैया कर चुकी है। आंखों के सामने गुजरे लम्हे यक्के बाद दीगरे सिरक रहे थे। दुआएं कबूल नहीं होती, कम अज़ कम मेरी तो कोई भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैंने एक दुआ को इन 6 सालों में हर पल, हर जगह और कलीसियाओं में घंटों बैठ-बैठ कर मांगा, मगर नहीं हुई। किताब से सर उठाए उसने आमना की आंखों में देखकर कहा था। वो मुस्कुराई, अपनी गोद में खुली किताब बंद कर दी। सब घास पर खुली किताबों के सफ़े फड़फड़ाए। वो शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर इज्तनाब बरत रही थी। वो झिझक कर पूछ रही थी, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो? तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या? कहो। मुस्कुराते हुए इजाज़त दी, निगाहें उस पर मरकूज़ की। आमना ने आहिस्तगी से डरते-डरते कहा और फिर गड़बड़ाकर रद्द-ए-अमल जांचने के लिए उसके चेहरे पर निगाह उठाई थी। अल्लाह से मांगो तो शरीक मत ठहराओ। जैसा सोचा था वैसा ही था। जोई हैरत से देख रही थी। उसकी खामोशी आमना को मज़ीद बोलने पर उकसा गई थी। बड़े एतमाद से कहा, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है। हैरत में डूबी आवाज़ थी। मैं मुसलमान नहीं हूँ आमना, वो पुरसकून लहजे में कह गई थी, बिना किसी खौफ के। तो हो जाओ। मंजर खोने लगा था। दिल की घुटन अब आंखों में धुआं भरने लगी। आंख की पुतलियों में खौफ था और फिर जुबान मुंह के अंदर विर्द करने लगी। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है। जिसे ऊँग आती है ना नींद, उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शिवात कर सके? वो जानता है, जो लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। मगर जितना वो चाहे, उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है, और वो उनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद वाला और बड़ी अज़मत वाला है। उसकी ज़ुबान कितनी तेज़ी और रवानी से ये पढ़ रही थी, और उसका दिमाग एक लफ्ज़ भी नहीं भूला था। हर परेशानी में ये पढ़ते हैं, ये आयतुल कुर्सी है। हम हर दुआ में इसे पढ़ते हैं, हर मुश्किल में। आमना की आवाज़ ज़हन के पर्दों पर गूंज रही थी। दिल डूब रहा था और नहीं जानती थी कि इस लम्हे वो अल्लाह की तरफ क्यों पलटी थी। शायद वो नहीं, खौफ से भरा दिल पलटा था। एक बार फिर उसे एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।